اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں 13 اگست اور 14 اگست کے اہم واقعات گوشے گزار کروں گا۔ 13 اگست 1954 پاکستان کا قومی ترانہ پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ 13 اگست 2000 کو پاکستان کے مشہور پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کینسر کی بیماری کے باعث لندن میں انتقال کر گئیں۔ 13 اگست 2005 حکومت فرانس نے پاکستان کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل شاہد کریم اللہ اور ایئر چیف کلیم سعادت کو فرانس کا اعلیٰ ترین اعزاز لیجن آف آنر سے نوازا۔ 14 اگست 1954 کو پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات شہاب الدین نے ریڈیو پاکستان کراچی کا افتتاح کیا۔ 14 اگست 1973 کو پاکستان کا مستقل آئین نافذ ہوا۔ جو اس وقت پاکستان میں آئین ہے وہ 1973 کا ہے۔ 14 اگست 1974 کو قومی اسمبلی کی موجودہ عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 14 اگست 1917 کو لاہور میں آغا شورش کاشمیری پیدا ہوئے۔ وہ نامور صحافی اور سیاستدان اور بلند پایہ خطیب تھے۔ 14 اگست 1931 کو راولپنڈی میں اردو کے شہرۂ آفاق ناول نگار عبداللہ حسین پیدا ہوئے۔ عبداللہ حسین کا سب سے مشہور ناول اداس نسلیں ہے۔ 14 اگست 1830 کو ممتاز مصلح اور سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانی حسن علی آفندی کا یوم پیدائش ہے۔ 14 اگست 1971 کو بحرین نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 14 اگست 1908 کو انگلینڈ کے شہر فوکسٹون میں دنیا کا پہلا بین الاقوامی مقابلہ حسن منعقد ہوا۔ اس مقابلے میں نیلی جارمین کو ملکہ حسن منتخب کیا گیا۔ 14 اگست 1932 کو ریڈیو کے اطالوی موجد مارکونی نے دنیا کا پہلا شارٹ ویو ریڈیو بنا لیا۔ 14 اگست 1936 کو پہلی بار اولمپک مقابلوں میں باسکٹ بال کے مقابلے شامل ہوئے۔ برلن اولمپکس میں ہونے والے باسکٹ بال کے پہلے بین الاقوامی مقابلے میں امریکہ نے کینیڈا کو 8 کے مقابلے میں 19 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ 14 اگست 1945 کو جاپانی عوام کو پہلی بار پتہ چلا کہ دوسری جنگ عظیم میں ان کے ملک نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ 1000 سے زائد جاپانی فوجی ہتھیار ڈالنے کے اس اعلان کو تلاش کرنے کے لیے شاہی محل میں گھس گئے تاکہ کسی طرح یہ اعلان مخالف افواج کو نہ بھیجا جا سکے۔ 14 اگست 1947 کو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی طویل سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ایک نئے ملک نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی۔ اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا۔ اس ملک کے سیاسی رہنما کو ساری دنیا قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتی ہے۔ 14 اگست 1980 کو پولینڈ کے شہر گڈناسک میں بندرگاہ کے مزدوروں نے شپ یارڈ پر قبضہ کر لیا۔ یہ مزدور تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ مزدور یونین بنانے کا حق طلب کر رہے تھے۔ ان مزدوروں کے رہنما لیخ والیسا نے عالمی شہرت حاصل کی اور بالآخر انہی کی قیادت میں پولینڈ سے کمیونزم کا خاتمہ ہوا۔ 15 اگست یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔